نہیں اٹھایا۔ آئیے، رمضان کے مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چنا، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ صبح سے لے کر مطلب سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب تک ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک؟ 100% جس کو کہیں گے ایبسٹیننس، جس کو کہیں گے دور رہتے ہیں ہر کھانے اور پینے کی چیزوں سے، ٹھیک؟ لیکن روزہ صرف فزیکل بھوکے رہنے کا نام نہیں، یہ بات بھی غلط فہمی لوگ۔ روزہ حقیقت میں ہم بھوکے اس لیے رہتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے اسپریچول ڈیولپمنٹ ہم میں ہو، اس لیے ہم فزیکلی جو ہے بھوکے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بھوکے رہیں اور اس کے بعد روزے نے ہمیں کوئی چینجز نہیں لائے، بلکہ روزے میں اور چڑچڑاہٹ بڑھ گئی، عام دنوں میں تو کام کرتے، روزے میں کام بھی نہیں کرتے، اور یہ بہت غصے میں ہے بہت سے لیے کہ روزہ ہے نا تو اب کچھ نہیں بول سکتے، تو پھر اس کا مطلب روزہ ہمیں وہ چیز نہیں لا پایا جس کے لیے وہ دیا گیا تھا۔ تو پہلی اس کی فضیلت یہ ہے اس مہینے کی کہ اللہ نے ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، سلیکشن کیا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی فضیلت بھی ہمارے لیے بہت جو ہے چیزوں کو سمجھا دے رہی ہے۔ روزہ فرض ہے، اسلام میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہے نا، بنی الاسلام علی 5، صحیح بخاری کی روایت ہے، اسلام کی بنیادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرو۔ تیسرا، روزہ رکھو۔ چوتھا، زکوٰۃ دو۔ اور 5واں، حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو گویا روزہ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، تو روزہ فرض ہے۔ اس فرض عبادت کے لیے اللہ نے ایک سلیکشن کیا، ایک منتھ کا، اور منتھ رمضان ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فضیلت اس مہینے کی کہ اللہ نے ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کو چنا، اس کا سلیکشن کیا۔ دوسری چیز وہ یہ ہے، رمضان کی دوسری فضیلت وہ یہ ہے تاکہ انسان عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس مہینے میرے اور آپ کے لیے اس کو بند کر دیتا ہے جو عبادت سے روکتا ہے، بہکاتا ہے اور انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور یہ متفق علیہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی 3 فضیلتیں ایک ہی روایت میں۔ پہلا، جنت کے دروازے کھلے، مطلب مغفرت عام ہے، جس کو لینا ہے لے لے۔ جیسا کوئی کہے کہ کوئی مالدار شخص ہے اور اس نے اپنی دولت کے مطلب اپنے تجوری کے دروازے کھول دیے، جتنا جس کو لینا ہے لوٹ لے، لے لے، جو کرنا ہے کر لے۔ اب ایسا زرین موقع مجھے اور آپ کو مل جائے کہ کوئی اپنے دولت کے دروازے کھول دے اور کہے کہ یہ آپ کا ہے، جو اٹھانا جتنا ہاتھ لگے آپ کا ہوا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں آپ خود چھوڑیں گے، کسی کو بلائیں گے، گاڑی لے کر آئیں گے اور جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں گے نا، جتنا ہو سکتا ہے جیب میں، جتنا ہو سکتا ہے ہاتھ میں، منہ میں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے بھر کے لے جائیں گے آپ، کیونکہ موقع ہی ہے نا۔ تو ویسے ہی جنت کھلی ہے۔ اب بہت سی بار لوگ سوچتے جنت کے دروازے کھلے تو ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا، تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ 3 سال سے اورنگ آباد میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر 3 سال بعد ایسی خبر آئے تھوڑے دن بعد کہ جائکواڑی ڈیم کے پورے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو یہاں بیٹھے بیٹھے خوشی ہوتی، مطلب اگلے سال پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ دروازے کھلے وہاں پیٹھن میں 50 کلومیٹر دور، خوشی ہوتی اورنگ آباد والوں کو۔ تو ایک دروازہ وہاں کھلا ہے صرف ایک نعمت کا، پانی کا، تو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، ارے ہاں اب اگلے سال پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اندازہ لگائیے، یہی معنی ہے کہ فزیکلی تو دیکھ نہیں سکتے ہم جنت کو، لیکن کھلی ہے، پا لو، حاصل کر لو، لے لو، تمہارے لیے چھوڑ دی گئی ہے، دروازے کھلے، مطلب یہ مہینہ ہے جس میں تم اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سگنیفیکنس، ایک معنی ہے اس کا۔ گیٹ کھل گئے مطلب پانی ایکسیس ہو گیا، ڈیم میں بہایا جا رہا ہے، مطلب ڈیم فل ہو چکا ہے، اگلے سال کے لیے پانی ہے۔ تو یہاں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، مطلب اللہ کی مغفرت عام ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا بہت آسان ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے کو اپنے مغفرت کا مہینہ میں اور آپ بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز، تیسری چیز، سرکش جن اور شیاطین قید ہے، جو بہکانے والا بند ہے، جو وسپرز دیتا ہے، جو بہکاتا ہے، آ کے پھسلاتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر سو جاؤ، فجر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذانیں آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، خیر مرد جماعت سے پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، ابھی تو ٹائم باقی ہے، ابھی تو سورج نکلنا ہے، اذان ہی ہو رہی ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہیں، کبھی تو ارے ایک سین اتنا چلے جائے تو فلاں چیز مل جائیں گی، اٹھتے ہیں اور اس نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ تو بہکانے والا بھی نہیں ہے، مطلب دیکھیے اگر کوئی بہکانے والا شیطان کھلا ہوتا تو پھر اعمال میں کہیں نہ کہیں کوتاہی آ جاتی تھی۔ اب شیطان بھی بند ہے تو اللہ نے ایک پروویژن بھی دیا کہ دیکھو تم اعمال کر سکتے ہو، بہکانے والا بند ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار رمضان میں بھی تو لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ 11 منتھس کی شیطان کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے، ابھی تو بند ہے وہ، لیکن سکھا کر چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کے اثرات تو باقی ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ابھی موجود نہیں، بند ہے۔ تو یہ اس کے 3 فضائل دیکھیے ایک ہی روایت میں آ رہا ہے۔
اسی طرح اس مہینے کی فضیلت میں یہ آتا ہے اس ماہ کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے جس کو موقع دیا، مال و دولت دی، ضرور عمرہ کرے اس مہینے میں. اسی طرح اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن، یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرنے والا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ قیامت کے دن قرآن آئیں گا اور کہیں گے اللہ یہ راتوں میں میرے لیے جاگتا رہا، مطلب قیام کیا، راتوں کی نماز پڑھی اور مجھ کو تلاوت کی. اور روزہ آ کر کہیں گے اللہ یہ میرے وجہ سے دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں ضد کریں گے، دونوں اڑ جائیں گے. ایک روایت میں دونوں لڑیں گے کہ نہیں ان کو تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اور وہ کہیں گے ان کی مغفرت کر، میرے پڑھنے والے کی اور مجھے رکھنے والے کی. اور اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں دونوں کی بات رد نہیں کریں گے اور قبول کریں گے. گویا روزہ اور قرآن سفارشی ہے، سفارشی ہمارے جو روزے قیامت اللہ کے پاس لڑیں گے ہمارے لیے آ کر. تو کتنی بڑی بات ہے نا. تو اس روزے کو ہم مکمل کریں گے جیسا اس کا حق ہے، تلاوت قرآن کریں گے، راتوں میں جاگیں گے، اس کو پڑھیں گے. یہ دونوں چیزیں آ کے اللہ کے سامنے آڑ بن جائیں گی اور ہمارے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی. بہت سارے لوگ سفارشی ڈھونڈتے ہیں کسی کام کے لیے. اللہ رب العزت قیامت کے دن جو حقیقی سفارشی بتا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان سفارشیوں کو واقعی میں اپنے حق میں کر لیں. اتنا قرآن پڑھے کی گواہی دے اور اتنے روزے اور ایسا مکمل روزہ رکھے جیسا حق ہے تاکہ یہ گواہی دے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سفارشی ہے ہمارے. آگے آئیے، روزے کے اجر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روزے کے لیے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے روایت کرتے ہیں. پہلا راوی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اللہ نے مجھ سے کہا. جب بھی ایسی حدیث آئے سمجھ لیجیے حدیث قدسی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. تو روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہم رکھتے ہیں. اس کا اجر کون دیں گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گا. اب آئیے اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے میں اس شہر کا ایک مالدار انسان ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میرے ایک کام کے لیے آپ وسیلہ بن جائے، میرا کام کر دے تو میں کچھ دوں گا. تو آپ آٹومیٹیکلی میرے اسٹیٹس کے اعتبار سے ایکسپیکٹیشن آپ کی ہوتی ہے، یار ان کا اسٹیٹس یہ ہے تو کم از کم اتنا تو ایک آدھ کچھ ہینڈ سیٹ وغیرہ تو مل ہی جانا چاہیے، ایک آدھ فلاں. اسٹیٹس اور ہے تو ایک آدھ ٹو ویلر کا تو ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ اگر یہ کام ان کا ہو جائے تو ہوتا ہے نا. اب اورنگ آباد شہر کا سب سے مالدار انسان کہے کہ یہ کام کر دیے تو کچھ دوں گا، ایکسپیکٹیشن چینج ہو جاتی ہے آپ کی. مہاراشٹر کا سب سے مالدار انسان کہے کہ آپ کو کچھ دوں گا، ایک کام کیا، ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. انڈیا کا سب سے مالدار انسان کہے کچھ دوں گا، دنیا کا سب سے مالدار انسان کہے کچھ دوں گا تو ایکسپیکٹیشن کتنی ہائی ہوتی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو کچھ دوں گا، ایکسپیکٹیشن کم از کم یہ تو ہو سکتی کہ سب سے چھوٹی جنت تو ہونا ہم کو. کوئی پلاٹنگ کرنے والا اگر پلاٹنگ نکالتا ہے اپنی زمین میں تو اس کو ساتھ دینے والا سوچتا ہے سب سے چھوٹا پلاٹ تو بھی کم از کم مجھے ملنا چاہیے، ہوتا ہے نا. بٹ نیچر ہے چونکہ اس کے پاس جو چیزیں وہ پلاٹس ہیں وہ بھی دے سکتا ہے آسانی سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے تو بندو اجر میں دینے والا ہوں. کیا ایکسپیکٹ کرتے اللہ سے ہم لوگ؟ کم از کم اپنی مغفرت. اس کا معنی ہے کہ جنت، کم از کم کچھ نہیں تو سب سے چھوٹی جنت. اور سب سے چھوٹی جنت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے وہ دنیا کے، ہمارا جو گلوب ہے دنیا سے 10 گنا بڑی ہوں گی. سب سے اسمالسٹ، سب سے چھوٹی جنت جو سب سے آخری انسان کو ملیں گی وہ کتنی ہوں گی؟ دنیا سے 10 گنا بڑی، 10 ٹائمس اس سے بڑی. سب سے اسمالسٹ ہے، یاد رکھیے. بڑے بڑے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم لوگ. ٹھیک، تو بہرحال کم از کم یہ تو امید ہے گناہ گار بندہ کر سکتا ہے، اللہ مغفرت تو مل جائیں گے. چونکہ آپ نے کہا فَإِنَّهُ لِي، روزہ آپ کے لیے تھا تو میں نے رکھ کے آیا، آپ اس کا اجر مجھے دیجیے. تو کیا ایکسپیکٹیشن؟ یہ ہماری مغفرت کر دے، جنت دے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. کچھ نہ تو گناہ گار بندہ یہ تو تصور سب سے چھوٹی جنت تو ملیں گی. تو گویا اللہ کہہ رہا یہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دینے والا ہوں. لیکن حدیث میں کنڈیشن آتی ہے. کیا کنڈیشن ہے سنیے؟ میں اس کا جزا دوں گا. روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم روزے سے ہو فحش گوئی مت کرنا. کنڈیشنل ہے تھوڑا سا. کس کو مغفرت ملیں گی؟ کنڈیشن فرسٹ، فحش گوئی نہ کرے، گندی بات نہ کرے. آگے فرمایا بیہودہ کلامی نہ کرے. آگے فرمایا اگر کوئی گالی گلوچ کرے، لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ افطار کے بعد ملو. تو وہ ہو جائے گا کہ نہیں فیض بھائی نے بولے اب بات تو سمجھ میں آ گئی، افطار کے بعد ملو آپ میرے کو، پھر باقی پورے جمع کر کے لکھ کے رکھتی ہوں اور پھر بتاؤں گی کیا اس کا بدلہ ہے. نہیں ہونا چاہیے. تو افطار میں جب انسان روزے کی حالت میں کہہ رہا ابھی نہیں، اس کا مطلب میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں.
یہ ٹریننگ ہے میری اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو وہ کہہ دے اشارے سے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. پھر فرمایا اور کہا روزے دار جو ہے، اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی ریح ہوا اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس سے وہ خوشی حاصل کریں گا. ایک روزہ رکھنے کے بعد افطار کی خوشی، دوسرا جب رب سے ملیں گا تو اس کے اجر کی خوشی. تو روزے کا اجر تو اللہ دیں گا، لیکن کنڈیشنل ہے، کوئی بھی غلط کام اس پہ ہم سے نہ ہو پائے. اور 30 ڈیز تک جب کوئی غلط کام دن میں نہیں ہو رہا ہے، انسان احتیاط کر رہا ہے، رات میں تلاوت قرآن، تراویح، تہجد، سحر اور تمام چیزیں، تو 1 منتھ کی ٹریننگ انشاءاللہ زندگی بدلنے کے لیے کافی. آئیے اسی طرح روزے کی فضیلت یہ ہے کہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور روزے دار کے لیے جنت کا اسپیشل ایک ڈور ہے جس کے ذریعے وہ گزرنے والے ہیں. جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. چونکہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے زیادہ ہے، اس کے غضب سے، اس لیے جنت کے دروازے 8 ہے اور جہنم کے 7 ہے. اور جنت کا ایک ایک دروازہ 1250 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے. حدیث میں الفاظ ہے مدینہ سے لے کر بصرہ شہر جتنا ہے اتنا ڈسٹنس ایک ایک جنت کا دروازہ ہے. تو ایک دروازہ اس میں ریان نام ہے اس کا، وہ دروازہ خاص ہے کس کے لیے؟ روزے داروں کے. آپ نے فرمایا روزے قیامت روزے داروں کے لیے خاص دروازے کا نام ریان ہے، اور روزے دار اس سے گزرنے والے ہیں. اب آپ کہیں گے جنت میں تو کوئی بھی دروازے سے چلے جائے، کیا ہے، جانا ہے اس حاصل کرنا الٹیمیٹ سکسیس ہے. لیکن اس کے بھی پیچھے بڑی بڑی حکمت ہے. آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھنی. میرے گھر کے اندر 4 دروازے ہیں. مین گیٹ ہوتا ہے، پھر اندر دروازے ہوتے ہیں. ایک دروازہ ہوتا ہے جو ریگولر ڈور ہوتا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے جو کبھی کچھ خاص مہمان تو کھلتا ہے، وہ کھلتے آس پڑوس والے سمجھ ہاں کچھ تو بھی بچی کا رشتہ آیا یا فلاں کچھ تو بھی ہوا، وہ دروازہ کبھی نہیں کھلتا ہے. ایک دروازہ سروینٹ ڈور ہوتا ہے پیچھے سے، اس میں سے گھر کا مالک نہیں داخل ہوتا کبھی، وہ کام والوں کو بولتا ہے ادھر سے نہیں آنا ادھر سے آؤ. ہر دروازہ کسی نہ کسی اسٹیٹس کو چھلکاتا ہے. کون ہے گزرنے والا؟ ریگولر ڈور کوئی بات نہیں، ارے وہ دروازہ، ارے کوئی مہمان خاص آیا، وہ دروازہ کھولتے نہیں تو عید کے دن کھلتا، رشتہ آیا تو کھلتا، فلاں ہو تو کھلتا، MLA آیا تو کھلتا، وہ دروازہ عام طور سے نہیں کھلتا. تو ہر دروازہ ایک اسٹیٹس شو کر رہا ہے آپ کو. تو ریان ایک دروازہ ہے، اس سے روزے داروں کا اسٹیٹس پتہ چل رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے پاس اتنا ہائی اسٹیٹس ہے روزے داروں کا کہ ایک دروازہ ہی مختص خاص اسپیشل کر دیا، ڈیڈیکیٹڈ ڈور ہے ان کے لیے. وہاں سے جانے والوں کو فرشتے سمجھ جائیں گے کہ کثرت سے روزے رکھنے والا تھا یا روزے رکھنے والی تھی. تو کون ہے ایسا جو مخصوص اور خاص دروازوں سے گزرنا نہ چاہیں گا؟ یا آپ کو اگر کوئی مہمان بلائے اور مہمان خاص بول کر سروینٹ ڈور سے اندر بلائے تو فیل ہوگا نا آپ کو کبھی نہ کبھی کہ دیکھو بلائے اور پیچھے سے میں وہ کیے، ان کو تو سامنے سے ہوتا ہے نا، تو اندازہ لگا ایک دروازہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. اس سے اس کی روزے کی، اس مہینے کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اسی طرح رمضان کا سارا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رمضان کا سارا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا رہتا ہے. سارا مہینہ. تو گویا یہ پورا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میں اور آپ اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں. کیوں؟ آگے میں انشاءاللہ آخری میں ایک بات رکھوں گا کیسے کروا سکتے ہیں. تو اس مہینے مغفرت کروا سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ روز روز آزاد کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. اس کا علماء اس کی شرح لکھتے ہیں، چونکہ ابھی تو کوئی جہنم جنت میں گیا ہی نہیں ہے، پھر روز اللہ دے رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے وہ لوگ جو اتنے برے اعمال کرتے تھے، جن اعمال کو اگر وہ توبہ نہ کرتے تو جہنم میں چلے جاتے، وہ لوگ ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور اتنی اچھی توبہ کرتے ہیں کہ شام تک ان کا رب افطار کے وقت ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. کہ ابھی تو کوئی گیا نہیں ہے، لیکن یہ معنی ہے گناہ گار، اور ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے. کوئی بھی انسان کتنا بھی نیک ہو، اس لیے کلو بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہر انسان خطا کار ہے. تو بہرحال تو ہر روز ہم اتنے اچھے اعمال کر سکتے ہیں اس مہینے میں کہ اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں. یاد رکھیے کروا سکتے ہیں. تو کیوں نہ اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنا دیا جائے. اسی طرح آئیے رمضان میں قیام اور سیام کرنے والا اس کا کیا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ایک بار ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، اگر میں نماز قائم کروں، گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، برحق نماز قائم کروں اور روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، تو میرا حساب کس کے ساتھ ہوگا آخرت؟ اس عبادت میں اس نے ایک تو توحید، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار، دوسرا صلاح، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا سوال کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو
توحید پر چلتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، روزہ اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو روز قیامت تیرا حساب اور کتاب جو ہوں گا، آپ سے فرماتے ہیں حساب و کتاب صدیقین اور شہداء میں ہوں گا. اور صدیقین اور شہداء نیکسٹ 2 درجے ہیں انبیاؤں کے بعد والے. 4 درجے انبیاؤں کے بعد 3 درجے ٹوٹل. فرسٹ اسٹیٹس انسانوں میں سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہ انبیاء، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیٹس ہے صدیقین، تھرڈ اسٹیٹس ہے شہداء، اور فورتھ ہے صالحین. تو سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری مطلب میرٹ میں تو نہیں ہوں گا لیکن ڈسٹنکشن اور فرسٹ کلاس میں چلا جائے گا، چونکہ وہ تو انبیاؤں کے لیے اسپیشل ہے نا وہ. تو ہم سیکنڈ یا تھرڈ کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے. اب کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اتنا سلیبس ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنے کوشچنس ہیں، کوشچنس بھی ڈسپلے کر دیا جائے، آنسرز بھی بتا دی جائے، اور کہے کہ بس اگر اتنا لا لو تو پرسنٹیج ہی ملے گا. تو اگر اتنا بھی کوئی نہ کر پائے تو اس سے زیادہ گناہ گار، احمق، بیوقوف، کمتر، کمزور، بد نصیب، بغیر عقل والا انسان نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اب آئیے رمضان